بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا تابہ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ۔ اب ہمارے لیے جو حدیث ہے سمپل وے میں، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، رضوان بھائی سے شروع کریں گے۔ بسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ۔ ماشاء اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا ونحبه۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا نحبه نحبہ، ماشاء اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل الأحد يحبنا نحبكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احد أحد اینڈ ہاں وہ بات نہیں ہے، نحب أن نحبہ نحبہ ویحب۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا ونحبه۔ ہاتھ ہٹائیے، آپ کا جب آئی لو مدینہ دکھ رہا ہے ماشاء اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا ونحبه۔ ماشاء اللہ۔ اس کا روایت جو ہے بخاری مسلم دونوں سے ہے، متفق علیہ حدیث ہے ماشاء اللہ۔ نور بھائی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا ونحبكم ماشاء اللہ، نحبہ۔ جی ہاں، ادھر سے۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا ونحبه۔ ماشاء اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ۔ وحبنا نحبنا وحبنا ونحبہ، ونحبه۔ حدیث ہے۔ ناصر کھجور کا ڈبہ ہاتھ میں لے کر هذا جبل الأحد يحبنا نحبه۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبل احد يحبنا ونحبه۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبل احد يحبنا ونحبه۔ ماشاء اللہ۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد نحبنا نحبہ ونحبہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحبنا نحبہ۔ حدیث ہے، اس کے راوی جو ہیں یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تابہ ہے، تابہ مدینہ کا دوسرا نام ہے، مدینہ ہے، اور یہ جبل احد ہے۔ جبل احد کو ہم سے پیار ہے اور ہمیں جبل احد سے پیار ہے۔ اس کی جو روایت ہے وہ روایت نقل کی گئی ہے بخاری اور مسلم میں، اور جو متفق علیہ حدیث ہے ماشاءاللہ، تو ہم لوگوں نے ایک حدیث یاد کیا ماشاءاللہ۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ قیامت کے دن ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ احد کا پہاڑ جو ہے وہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو ہم لوگ ابھی ایک دنیا کے عظیم ترین پہاڑ پہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ، یہ اللہ نے ہم لوگوں کو شرف بخشا ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں ہیں، اور اس پہ شرف بخشا آج کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے موقع نکال کر کے یہاں پہ اپنی انرجی کو، اپنی طاقتوں کو اکٹھا کر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ابھی پچھلے واقعے میں ذکر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آیا کرتے تھے، اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ یہاں موجود تھے، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ کانپنے لگا۔ یہ جبل احد میں کمپنی پیدا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیر سے تھپکی مارا، اور تھپکی مارا کے بولا شانت رہو، اس پہ تمہارے اس پہ ایک جو ہے نبی موجود ہے، ایک صدیق ہیں اور دو شہداء موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے بہت عظیم پہاڑ ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ جبل احد قیامت کے دن سونے کے برابر ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ صدقے کی اہمیت پہ بات ہو رہی تھی، کچھ ہو رہی تھی، تو ایک بار جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مطلب کسی صحابی میں تھوڑا سا آپس میں انبن ہو گیا، تو خالد بن ولید، ہاں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ تم اگر احد کے برابر بھی اگر سونا اگر صدقہ کرو گے تو ان کے ایک مد کے برابر بھی تمہارا نہیں ہو سکتا ہے ماشاءاللہ۔ تو بڑی اس کا بہت اگزامپل ہے ماشاءاللہ۔ ہاں ہاں، اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر صدقہ کریں گے تو میرے صحابہ کے برابر۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، وہ جو سابقین کیا بولتے ہیں اس کو، سابقون اولون، جو شروع کے جو، ہاں
سابق جو صحابی ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے ماشاءاللہ. تو یہ بڑی عظیم جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ. ہمارے عارف بھائی ہمارے آگے کے بارے میں غزوہ احد کے واقعے کو پورا کریں گے انشاءاللہ, پھر ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.